بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات عزیز احباب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر اپنی اشرف اور اعلیٰ مخلوقات انسان کو بنایا ہے کہ صحیح معنوں کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام مخلوقوں میں سے اعلیٰ اور افضل انسان کو قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم انبیاء پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے بھیجے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کا نزول فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی جو ہدایت کے لیے جس نبی کو چنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو احکامات مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں کہ میں نے اور آپ نے جس طرح قرآن پہ حدیث پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہبر بھی کمال کا چنا ہے، اور رہبریت اللہ تعالیٰ نے جو کروائی ہے وہ بھی کمال اور بے مثال اور لاجواب ہے۔ اور اسی طرح جو کتاب دے کے بھیجا ہے وہ بھی لا ریب کتاب ہے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی دوسری کتاب موجود نہیں ہے۔ تو ہم یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن مجید کو بھیجا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور ہم میں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ عبادت اور یہ بندگی کرنی کہاں تک ہے؟ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ عبادت اور بندگی، یہ اطاعت اور یہ فرمانبرداری جو تم نے کرنی ہے، یہ مرتے دم تک تم نے کلمہ پڑھتے رہنا ہے، اسلام کی دعوت کو مانتے رہنا ہے، اسلام کی پیغام کو تم نے ٹھکرانا نہیں ہے، دین کو شریعت کو تم نے برا نہیں کہنا، بلکہ تم نے ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ تم نے لگائے رکھنا ہے، تو تم دنیا اور کائنات کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس حکم کو چھوڑ دیا، اس عبادت اور اس زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا، تو تم ناکام اور نامراد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر نعمتیں آپ اور میرے لیے بنائی ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دیکھنا چاہیں، ہم موازنہ کرنا چاہیں، جانچ پڑتال کرنا چاہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے کیا شمار رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ آنکھ کا ایک آلہ عطا کی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 32 کروڑ راڈز اینڈ پاؤنڈز رکھے ہیں۔ ایک آنکھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے، کوئی ہزاروں کی تاریں نہیں جوڑی،
کوئی لاکھوں کی تاریں نہیں جوڑی، بلکہ 32 کروڑ راڈز اینڈ پاؤنڈز ایک آنکھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دنیا کی رنگ رنگینی کو دیکھنے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہماری آنکھ جون سا بھی رنگ دیکھتی ہے اس کو پہچان لیتی ہے، یہ کیسا رنگ ہے، یہ کیا چیز ہے، آنکھ ہمیں بتا دیتی ہے، ہمارے دل تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے دماغ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑے ہمیں نعمت دے کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتوں کو تم نے اگر ٹھکرایا اور نافرمانی کی تو تم دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے، اور آخرت کے اندر تو تمہارے لیے بربادی کا سامان ہی سامان ہے۔ اب دیکھیں، ایک راڈ 100 واٹ کا راڈ ہو، ہم اس کے سامنے آنکھیں ملا کے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سورج بنایا ہے، پوری کائنات کو روشنی مہیا کر رہا ہے، ہر جگہ پہ اس کی کرنیں بکھر رہی ہیں، ہر جگہ پہ یہ پودوں کو توانائی اور طاقت مہیا کر رہا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، چرند پرند کو، حشرات کو یہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ سے لیے وہ کام سورج بھی نہیں کر سکتا۔ سورج دیکھ نہیں سکتا کہ سورج کیسے دیکھے، کیسے رنگوں کو پہچانے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے۔ یہ نعمت اس لیے نہیں دی کہ اس نعمت کو حاصل کر لینے کے بعد اس آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ آج کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کس قدر قبول ہوں کہ جب آنکھوں کے اندر ایسی آنکھیں ہی موجود نہیں ہیں کہ جن کے اندر حیا موجود ہو، ایسی آنکھیں ہی موجود نہیں ہیں کہ جن کے اندر آنسو اللہ کا تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے موجود ہو، آنکھوں کے اندر وہ پاکیزگی موجود نہیں ہے، زبان کے اندر وہ پاکیزگی اور وہ طہارت موجود نہیں ہے، دل کے اندر وہ نفرت اور قداوت، وہ حسد اور بغض یہ پیکر ہو کے انسان اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس طرح رچ بس چکا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کس قدر قبول ہو؟ جب تمہارے ہاتھ پاکیزہ ہوں گے، جب تمہاری نظریں پاکیزہ ہوں گی، جس زبان کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہو وہ زبان پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ کان پاکیزہ ہونے چاہیے، تمہارا وجود پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس قدر کیسے ہو جاتا ہے کہ بندے کے من کے اندر گندگی بسی رہے اور کہیں کہ میرا ظاہر پاک اور صاف ہو جائے، بظاہر کپڑے پہن کے، اچھے سوٹ پہن کے، اپنے چہرے کو صاف ستھرا کر کے، کریمیں لگا کے اچھا بن سکتا ہے، لیکن جو دل کی طہارت ہے، جو دل کی پاکیزگی ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو وہ ایمان کے نور کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، ایمان بڑی غیرت والی چیز ہے۔ ایمان بغیرت بندے کے دل کے اندر نہیں آتا، ایمان دیوس بندوں کے دل کے اندر نہیں آتا۔ یہاں پہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ شیطان گاہ کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہر بندے کے جیب کے اندر یہ موبائل کی صورت کے اندر جو یہ چیز موجود ہے یہ کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ موبائل تیری تنہائیوں کی لذتوں کو چھینتا ہے، اگر یہی موبائل تیری تنہائیوں کے اندر تیری پاکیزگی کو چھین رہا ہے تو سمجھ کے یہ تیرے پاس موبائل کی صورت کے اندر یہ شیطان موجود ہے، یہ فتنہ موجود ہے جو تجھے بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ حقیقی معنوں کے اندر اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں تو زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو میرے پیغمبر نے جو بات کہہ دی ہے ہم نے وہ بات ماننی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ پہلے انبیاء رشک کرتے تھے اللہ ہمیں نبوت نہ دے، ہمیں نبوت کے منصب پہ فیض نہ کر، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ اتنا بڑا شرف جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور ہم اسے اسی طرح رائگاں کر دیں، بیکار کر دیں تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو جینے کے احکامات کا نہیں پتا کہ جینا کس طرح ہے، ہمیں اپنے والد کے مرے ہوئے کا نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم نے کیا زندگی گزارنی ہے۔ آج والد کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو PhD کروا لوں، چاہے باپ ان پڑھ ہے، خود پڑھا ہوا نہیں ہے، زمینداری کرتا ہے،
خود ایک دن بھی سکول جا کے نہیں دیکھا کہ کیا کہتے ہیں سکول کو، یونیورسٹیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے نہیں پتا، کسی تعلیم کا بھی نہیں پتا، لیکن اپنی بیٹی کو پی ایچ ڈی کروا دیے، اپنے بیٹے کو سکالر تو بنا دیے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر پروفیسر بنا دیے۔ میں کہتا ہوں کہ اے بابا، اگر تیری محنت کی وجہ سے اگر وہ تیرا بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے تو تیری محنت کی وجہ سے وہ دین کا داعی بھی بن سکتا ہے، قرآن کا حافظ بھی بن سکتا ہے، مبلغ بھی بن سکتا ہے، اور تیرا فرما بردار بھی بن سکتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر وہ تعلیم ختم کر دی ہے جو اسلام مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا تھا کہ وہ تعلیم ہونی چاہیے، وہ تعلیم ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ ہمارا لباس ایسا نہیں ہے جیسا اسلام ہمارا لباس چاہتا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہماری امت مسلمہ کی بیٹیوں کا جو لباس آج دیکھ کے شرم آتی ہے، ایسا لباس دیکھتے ہوئے کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں ایسا لباس پہنے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کا کردار جو معاشرے کے اندر ہے وہ معاشرے کے اندر سراسر بربادی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کی طرف ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اسلام کے مطلب کو میں اور آپ نے سمجھا کہ جو آج تک ہم عبادت کا مفہوم سمجھتے ہیں، کیا وہ عبادت کا مفہوم ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھ لی ہیں تو ہم نے عبادت کر لی ہے، بس یہیں تک محدود ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے رکھ لیے تو ہم نے بہت کچھ کر لیے، ہم نے عبادت کر لی ہے، ہم نے استطاعت دی ہے، حج کر لیے، ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر زکوٰۃ دے دیے تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیے۔ حق ادا نہیں ہوتا، عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ عبادت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کے بچوں کی تربیت اور آپ کا رہن سہن، آپ کے تعلقات، آپ کی تجارت، آپ کے یہ دوستوں اور یارانہ اور یہ تعلقات یہ محمد مصطفیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ ہے عبادت۔ صحابہ کرام نے جو بات دیکھی ہے وہی بات لے لی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر کے اندر ہیں، ایک جگہ پہ حاجت کے لیے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام جو ساتھ سفر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں پھر کھڑے ہو گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور پھر بلا وجہ اور بغیر کسی بات کے آپ مسکرانے لگ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر کے اندر موجود تھا اور سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کی تھی اور پھر کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے یہ سوچا کہ میرے مصطفیٰ یہاں پہ بیٹھے تھے، میرا بیٹھنا یہاں پہ اگر میں بیٹھوں گا تو یہ بیٹھنا میرا عبادت بن جائے گا، اور اگر یہ میں مسکرایا ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ سے مسکرایا ہوں، اور یہ میرا مسکرانا بھی اللہ کے ہاں عبادت کے حامل ہے۔ یعنی کہ زندگی کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی جی مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں کہ جس پہ میں عمل کر لوں اور میں جنت کی طرف چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے احکامات بتائے، تربیت کی، اور یہ شخص کھڑا ہوا اور فرمانے لگا کہ لا ازید ولا انقص، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی ہے نہ میں اس پہ زیادتی کروں گا اور نہ میں اس پہ کمی کروں گا، جو میرے مصطفیٰ نے بات کہہ دی ہے یہ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں جنتی شخص دکھاتا ہوں، وہ جو شخص چلتا ہوا جا رہا ہے اگر یہ بندہ سچ کہہ کے جا رہا ہے تو یہ بندہ جنتی ہے۔ یہ فرما برداری کہ بندے کے دل کے اندر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سوال کرنا ہے، ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، جو چیز اسلام مجھ اور آپ سے چاہتا ہے اس چیز کو اپنانا ہے کہ جو خیر کی بات ملے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے، ہم نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے بہترین اور اعلیٰ اور افضل کتاب مجھے اور آپ کو دے کے بھیجیے، آج ہمارا رویہ کیا ہے قرآن مجید کے بارے کے اندر؟
آج ہم اپنے بچوں کو اسکول اور یونیورسٹیوں کی تعلیم دلواتے ہیں. اس تعلیم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے تعلیم، لیکن قرآن مجید کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید کو ہیک اور نیچا نہیں کرنا چاہیے. آج دیکھیں کہ مساجد کے اندر سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیج دیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھیج دی جائے. یہ مساجد کے اندر صبح کے وقت اعلان ہوتے ہیں اور یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج دیا جائے. ادھر سے والدہ کیا کرتی ہے؟ والدہ اٹھا کے اسے مسجد کی طرف بھیج دیتی ہے. اب جس قرآن مجید کو اٹھانے کے بارے کے اندر حکم دیا گیا تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو تم نے پاکیزگی کے علاوہ چھونا تک نہیں ہے، ادھر والدہ اٹھا کے سپارہ دے کے مسجد کی طرف روانہ کر دیتی ہے. اب بچے نے اپنے پیشاب کیا ہوا ہے، گندگی کی ہوئی ہے، والدہ خیال نہیں کرتی اور مسجد کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. اور مساجد کے اندر جب دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے تو کافی ایسی مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملی ہے. ایک استاد پڑھانے والا ہوتا ہے، آگے 100 اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہوتے ہیں، 120 اسٹوڈنٹس پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں، اور صبح کا دورانیہ جو پڑھانے کا ہوتا ہے وہ تقریباً کو 40 اور 45-50 منٹ کا ہوتا ہے. اب مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ یہ بات سمجھیں کہ 120 اور 100 طالب علم، یہ 80-90 طالب علم جو آگے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہیں، اب بتائیں کہ استاد ان سے سبق سنے یا ان کو سبق پڑھائے یا انہیں دعائیں سکھائے؟ کون سی تعلیم استاد انہیں سکھائے؟ اگر تھوڑا سا بچہ لیٹ ہو جائے، اماں جان دروازے تے آ جاندیاں نے اور کہندیاں نے قاری صاحب دین سارا آج ہی سکھا دینا سی، دین کی تعلیم ساری آج سکھا دینی تھی، اتنا بچہ ہمارا لیٹ ہو گیا، سکول سے لیٹ ہو گئے. یہ دین کی تعلیم کے لیے میرا اور آپ کا رویہ یہ بن چکا ہے. اور اس تصویر کا دوسرا دکھ دیکھیں کہ ادھر والدہ رات کو وردی پریس کر کے رکھتی ہے کہیں صبح واپڈا والے بجلی بند نہ کر دیں اور میرا بچہ سکول سے کہیں لیٹ نہ ہو جائے. والدہ اس قدر تیاری کرتی ہے، پینٹ تیار ہوتی ہے بچے کی شرٹ کو استری پریس کر کے رکھا ہوتا ہے، والدہ نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے، ٹائی لگاتی ہے. والد اس کو اپنی سواری کے اوپر چھوڑ کے آتے، ماتھا چومتے، خرچی دیتے، سکول کی فیسیں برداشت کرتے، ٹیوشن کی فیسیں الگ برداشت کرتے. یہ تھی قرآن کی تعلیم اور یہ تھی دنیا کی تعلیم جس کو ہم نے ترجیح دیے. ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑ کے ہم نے اس دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے کے ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کس بات کا ہم نے کلمہ پڑھے؟ ہم نے قرآن کی تعلیم کو پیچھے کر دیے. ہم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کے ساتھ سلوک کیے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید موجود ہے لیکن غلاف کے اندر لپیٹے ہوئے ہماری الماریوں کے اوپر پڑے، کئی بچوں کی پہنچ نہ چلی جائے، مٹی پڑتی ہے، گرد و غبار پڑتی ہے، کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن مجید اٹھاتے تک نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر نیک اور اللہ کے ولی اور دائی مبلغ پیدا نہیں ہوتے. جب قرآن مجید کو لپیٹ کے الماریوں کے اندر رکھ دیا جائے، جب اپنی صحف الماری کے اوپر رکھ دیا جائے، اس وقت اولادیں فرما بردار نہیں ہوتی. جب تم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیے، آج تم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے. ہمارا کیا رویہ قرآن مجید کے بارے کے اندر؟ اپنے گھر کے اندر آیت ایک سینری بنوا کے لگا دینی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سینری لگی ہوئی ہے. اللہ کی قسم یہ بات سچی کہتا ہوں اور آپ احباب بھی اس بات سے واقف ہیں، آپ احباب بھی اس بات کو جانتے ہیں. یہاں پہ سینری لگی ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی سینری لگی ہوئی ہے، تینوں کلوں کی سینری لگی ہوئی ہے. یہاں پہ آیت الکرسی لگی ہوئی ہے سینری کی صورت کے اندر. زینت گھروں کی دیواروں کے اوپر موجود ہے، اسی کمرے کے اندر جہاں پہ یہ آیات موجود ہے اسی کمرے کے اندر اسیار بھی موجود ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ جوا بھی کھیلا جاتا ہے، وہاں پہ شرابیں بھی پی جاتی ہیں، وہاں پہ وسیار کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کی جاتی ہیں، وہاں پہ انڈیا کی گلوکاروں اور بدماشوں کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے نافرمانی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تضحیق کی جا رہی ہوتی ہے. ان دنیا داروں کو دیکھ کے، اس دنیا کی شہرت والوں کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں
کو دیکھے ان آیتوں کی تصحیح آج کوئی یہودی نہیں کر رہا، آج کوئی اسرائیلی نہیں کر رہا، آج اگر کر رہا ہے تو وہ امت مسلمہ کا نوجوان اور امت مسلمہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بنوا کے پلیٹیں لگا دی جاتی ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ کیسا فضل ہے؟ تو سود کی کمائی کو کھا کے بلڈنگ کھڑی کر کے اوپر اللہ کے فضل کو لکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے، تو شیطان کا ساتھی ہے، سود کما کے سود کھا کے ھذا من فضلی کا لیبل لگا کے اپنے گھر کے اندر نافرمانی کے اڈوں کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تیرا بیٹا رات کو پلیت کی دیکھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ تیری تربیت کے اندر کمی ہے، تو نے اللہ پہ بہتان باندھ دیے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، تو شیطان کا ساتھی ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من غش فلیس منا، جس بندے نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، وہ امت سے خارج ہے۔ آج دیکھیں ہماری جتنی بھی دودھ کی دکانیں، کہاں سے کوئی خالص چیز ملتی ہے؟ آج تو عجیب ٹرینڈ چل چکا ہے، دودھ کے اندر پانی بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ایک دن شیخوپورہ کے اندر میں نے یہ بات کی، ایک ساتھی قریب ہوا، کہتے ہیں قاری صاحب جدو تک رسیم دودھ میں پانی نہ ملائیں، دودھ کے اندر ہم برف نہ ملائیں تو دودھ ہمارا گاڑھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ اور یہ ملاوٹ کو سامنے رکھ، تو دنیا کے پیسوں کو کما لے گا لیکن پیسوں کے اندر برکت کو نہیں کما سکتا۔ محمد مصطفیٰ کے فرمان کی تصدیق یہ کوئی یہودی کر رہے، یہ کوئی اسرائیلی کر رہے، یہ کوئی انڈیا کا بدماش کر رہے، یہ کر رہے تو آج کلمہ کو مسلمان کر رہے۔ یہ اسلام کا مطلب یہ تھا کہ کلمہ توحید پڑھ کے جو کچھ مرضی کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں بندے جہنم کے اندر ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر 99% جو ہے وہ کیس اگر حل ہوتے ہیں تو وہ رشوت کی بنیاد پہ حل ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے جسے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، یہ اسلام کا مطلب، یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع کلمی کرنے والا، اگر وہ بندہ قطع تعلقی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ میرے استادوں کی بات نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت، ایسا بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہم سے بولتا نہیں ہے، ہم سے وہ بولے گا جس طرح ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو مسلمانوں کے مابین جھگڑا ہو جائے، ایک بندہ حق کے اوپر اپنے حق کے اوپر ہے، اس کی غلطی بھی نہیں ہے، وہ جا کے دوسرے بندے سے معافی مانگتا ہے، اگر اس بندے کی عزت کے اندر کوئی بھی کمی آتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اگر اس کے عزت کے اندر دنیا کے اندر کوئی کمی آئی ہوئی، قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عزت دوں گا۔ آج رشتہ داریوں کو ختم کیے ہوئے، اپنی بہنوں کے ساتھ صرف جائیداد کی وجہ سے بھائیوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اپنی والدہ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کیوں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتے ہیں والدین کو؟ کیا یہ اسلام کا مطلب ہے؟ کون سا مطلب ہے اسلام کا؟ اسلام تو یہ بات کہتے ہیں جب تمہارے یہ بوڑھے والدین ہو جائیں تم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اور فرمایا کہ ولا اف ولا تنہرہما، تم نے ان کو تو اف تک بھی نہیں کہنی، اف تک کی چھوٹی بات بھی تم نے یہ کہنی۔ تم کیا سمجھتے ہو دین کو؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ذخیرے کے اندر اتنی زیادہ موجود ہے، ہم حدیث کو سنتے جانتے پرکھتے ہیں، ہم سن کے تھک چکے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم قریب نہیں ہوتے۔ ہم نے کب عمل کے لیے قریب ہونا ہے؟ جب ہم نے اس زندگی سے چلا جانا ہے۔ فرمایا کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تکلیف نہیں دینی، اپنی زبان کے ساتھ تکلیف نہیں دینی، اپنے کسی اعضاء کے ساتھ تکلیف نہیں دینی، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہاں پہ دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ بیٹا والدین کو قتل کر رہے، بیٹا بھائی کو قتل کر رہے، بیٹا بہنوں کو قتل کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارا معاشرہ اس طرف آ گیا ہے۔ کیوں ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی طرف آ گیا ہے؟ ہم کیا اسلام کو ماننے والے ہیں؟
ہم کیا کلمہ طیبہ کو ماننے والے؟ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر کامیاب ہونا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، ہم اسلام کے مطلب کو سمجھیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم مساجد کے اندر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا احسان ہے۔ بندے کی کیا اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے بندے کو فالج دے کے چارپائی کا مہمان بھی بنا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے تندرستیاں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا باب نقل کیے، فرمایا کہ جو جمعے کے دن یہاں پہ جمعے کی اذان ہو جائے اور یہاں پہ یہ اپنا بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ اکبر کی صدا ہو جائے، چاہے یہ بندہ اس سے پیسے لے رہے یا پیسے دے رہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے صدائیں بلند ہو چکی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اپنے کاروبار کی طرف موجود ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات کو، اگر تمہیں کوئی بندہ کروڑوں روپیہ دے رہا ہو اور یہاں پہ اذان کی صدا آ جائے، جب اللہ کی طرف سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، کروڑوں روپے کو چھوڑ کے اللہ جسے کہتے ہیں کامیابی کی طرف آنا تمہارا کام ہے، دنیا کے خزانوں کو تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر کرنا میرے مالک کا کام ہے۔ آؤ تو صحیح اللہ کے دربار کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آؤ تو صحیح، فرما برداری کرو تو صحیح۔ ہم نے اسلام کو کیا جانا ہے اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی خاتون ہیں، انہوں نے اسلام کے معنی کو سمجھے۔ آج میں اور آپ اسلام کے معنی کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا گیا کہ اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو، فرمایا کہ اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا ہے، ایک درمیانہ بیٹا ہے، ایک اور گود کے اندر بچہ ان کا موجود ہے۔ ان کافروں نے کہا کہ اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو، فرمایا کہ اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑے بیٹے کو اٹھا کے ایک کڑھایا ڈال کے گرم تیل کر کے بیٹے کو سامنے ڈال دیا گئے، جس طرح پکوڑا بن جاتے ہیں بیٹا اس طرح اس تیل کے اندر بھونا جا چکا ہے۔ دوسرے بیٹے کو اٹھا کے ڈال دیا گئے، جب ماں کی چھاتی سے تیسرا بچہ چھین کے جب اس کڑھائی کے اندر ڈالا گیا اور کہا گیا کہ زنیرہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو، فرمایا کہ اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتی، اسلام کو اپنانا میرا کام ہے۔ ان تینوں بیٹوں کو قربان کیے، ان ظالموں نے اپنی سلاخوں کو آگ کے اندر گرم کر کے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے اندر یہ گرم سلائیاں پھیر دیے، بنائی ختم کر دیے۔ اور ابو جہل کہتے کہ جو تم جس اللہ کا بات مانتی تھی، تو جس محمد مصطفیٰ کی مدد مانتی تھی، آج لا ان کو، آج کہاں ہے وہ تیری بنائی کو لوٹا دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ دل کے اندر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لیا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسے بیٹوں کی ضرورت نہیں جو تیرے راستے کے اندر وقف ہوئے، لیکن اللہ یہ ظالم یہ تیری ذات کو چیلنج کر رہے، اللہ تو میری آنکھوں کی بینائی کو لٹا دے۔ یہ کہنا ان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی کو واپس لٹا دی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اسلام کا معنی۔ آپ اور میں نے اسلام کو کیا سمجھا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں کے اوپر بدن سے کپڑے اتار کے لٹایا جاتا ہے، آگ کے انگاروں پر لٹا کے اوپر پتھر رکھ کے اوپر سے کوڑے مارے جاتے ہیں، آسے مارے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا، اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے پیار کو نہیں چھوڑا۔ یہ وقت بھی آیا کہ پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کے مکہ کے اندر گھسیٹا جاتا ہے بلال کو، لیکن اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے رکھا ہے۔ وہ وقت بھی آئے کہ جس بندے کو تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، وہ واحد صحابی ہے، وہ واحد محبت کرنے والا ہے جس کو شرف حاصل ہے کہ جس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دی ہے۔ یہ مقام اور یہ فضیلتیں اس طرح نہیں مل جاتی، بلکہ یہ اللہ سے محبت کی وجہ سے، یہ اسلام کو اپنانے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اسلام کو تو انہوں نے اپنائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل یہ مجھ سے پہلے جو چلنے کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے یہ کن کی آواز ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کا بلال چلتا زمین کے اوپر ہے، ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں سنائی دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا مطلب، یہ ہے اسلام کی بنیاد، یہ ہے اسلام کی اساس۔
तकलीफों को बर्दाश्त करके कुरान को नहीं छोड़ा, हदीस को नहीं छोड़ा, हदीस को अपने सीने के साथ लगाए रखा है। आज हमारी क्या मोहब्बत है हदीस के लिए, आज हमारी क्या मोहब्बत है कुरान मजीद के लिए। हम देखें, हम परखें, हम अपने सीनों के अंदर जाने कि हमारे सीनों के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है। फिरौन क्या कहते हैं कि आसिया तू अल्लाह की बात को छोड़ दे, तू मेरी बीवी है, तू इस्लाम की बात को छोड़ दे, इस्लाम के कलमे को छोड़ दे। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को जमीन पे लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद अपने उनके हाथों के अंदर, जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर मेखें कील ठोक दिए जाते हैं जमीन के अंदर। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को लिटा के ये कील लगे हुए हैं। फिरौन कहते हैं इस्लाम की बात को छोड़ दो। फरमाया कि ये तू दुनिया के महलों की बात करते। अल्लाह ताला ने सातों आसमानों से पर्दों को हटा के मेरा जन्नत में मुझे महल दिखा दिए, मुझे तेरे महलों की कोई जरूरत भी नहीं है। यह इस्लाम का मतलब तकलीफें बर्दाश्त करनी है, अज़ियतें बर्दाश्त करनी है, सब्र का दामन थामे रखना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या किए, इनको लोगों ने इस्लाम की दावत के बदले के अंदर क्या सिला दिया कौम के लोगों ने। अब्बा ने छोड़ दिए, जायदाद से बाइकाट कर दिए, घर से बाइकाट कर दिए, मंजनीक के जरिए से मंजनीक के आगे पत्थर रख के, जिस तरह आज टैंकर है हमारे, उस कदर जो है उस दौर के अंदर मंजनीक इस्तेमाल होता था। मंजनीक के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख के आग के अंदर डाला गया। अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया, फरमाया कि आग अगर तेरे अंदर जलने की ताकत रखी है तो मैंने रखी है, अगर मैं ये ताकत खत्म करना चाहता हूँ तो मेरा मेहमान तेरे पास आ रहा है, मेरे इस मेहमान को कोई तकलीफ ना हो, मेरे मेहमान को कोई तकलीफ अगर अज़ियत न पहुंचे तो उनके लिए आग गुलजार बन गई है, आग ठंडी बन गई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए इन लोगों के लिए इनामात है। अगर आज मैं और आप इस्लाम के माने को समझे, इस्लाम की शरीयत को समझे, इस्लाम मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कंगियों का काम करते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। कुफार इकट्ठे हो गए, इनके पास गए और कहने लगे इस्लाम के कलमे को छोड़ दो, लोहे की कंगियां तैयार कर दे। फरमाया कि इस्लाम के कलमे को नहीं छोड़ सकता। इन जालिमों ने वही कंगियां उठा के हजरत खब्बाब की कमर के ऊपर मार के नोच के इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फरमाया कि अल्लाह की बात को नहीं छोड़ सकता। ये लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की है, जिनके दिलों के अंदर हकीकी मानों के अंदर अल्लाह का प्यार बाकी है। और आज हमारे सीनों के अंदर कितना प्यार बाकी है। हम देखें हम कितनी मोहब्बत अपने अल्लाह के साथ करते हैं। हमने किस कदर इस्लाम के माने को समझे, इस्लाम की तरीक को समझे, और हम कितने मुसलमान हैं। हमने क्या इस्लाम का कलमा पढ़ लिए, हम ठेकेदार बन गए इस्लाम के। हम अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करें, हम अल्लाह ताला की बगावतें भी करें, हम नमाज के करीब ना आए, अपने शलवारों को टखनों से नीचे रखें और हम कहें कि अल्लाह हमसे राजी है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिए। याद रखो कि वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी की तरफ मैं और आप लौट जाने वाले हैं, वो कब्र की जिंदगी, वो माशर की जिंदगी, वो जहन्नम की सर्दियां, वो पुलसरात का माल, उसमें मैं और आप जाने लगे। अगर आपने तैयारी की है तो आप सही माने खुश नसीब बंदे। अगर आज तक आपने उसके लिए तैयारी नहीं की, आप और मेरे लिए ये बरकतों वाली घड़ियां मौजूद हैं, और बाबरकत घड़ियों के अंदर आके हम अपने अल्लाह को राजी करें और अपने अल्लाह को मनाएं और इस्लाम के माने को समझे, इस्लाम के मतलब को समझे। सिर्फ महज जुबान से मुसलमान कहना काफी नहीं है, बल्कि मुसलमान पता लगे ये मुसलमान है, इसका सीना पाक हो, इसका जिस्म पाक हो, इसका तमाम कुछ वक्फ हो जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सीनों के अंदर सही माने अपनी मोहब्बत को उजागर फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।